بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 8 لہو اور قالین جو کہ ایک ڈرامہ ہے اسے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے پیچھے پیج نمبر 63 پڑھ لیا تھا، پیج نمبر 64 پہ ہیں ہم آج، تو کچھ پڑھ لیں۔ دیکھو، اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا۔ تم مجھے اتنے پیسے دیجیے کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ اس نے کہا کہ میرا خاندان زندہ رہ سکے، اس لیے میں تصویریں آپ کو بنا کے دوں گا روزگار کے لیے۔ یہ تصویر میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ڈیل تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے پر یہ کر لیا۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کھیل شروع کر لیا جو میں سب سے گندا جانتا ہوں اس کھیل کو۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، مجھے یہاں پر پیسے حاصل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ روپیہ میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے تصویریں اور وہ مجھے اس کے بدلے تصویریں۔ تجمل، ان تصویروں کو تم، پھر خاموش ہو گیا۔ اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا، یعنی کہ اپنی تخلیق کو شو کر کے دیتا تھا۔ اختر، دھوکہ یا کچھ اور، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے مجھے بنی ہوئی تصویریں، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ وہی جو مصور تھا اسے سکے ملتے رہے، پیسے ملتے رہے اور مجھے تصویریں ملتی رہیں، اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام، اور آپ کو جو عزت چاہیے تھی وہ آپ کو سوسائٹی دیتی رہی ہے۔ تجمل، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو۔ تجمل کہتا ہے میں سوچ نہیں سکتا کہ تم اتنا نیچے گر سکتے ہو۔ اختر، میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا، آنے کے لیے نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں۔ یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی خوبصورتی ہیں، یعنی کہ یہ تصویریں جو ہیں وہ خوبصورتی ہیں ڈرائنگ روموں کی۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ پہلے کی طرح غریب نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں، اب مکان مالکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کی عوض دوسروں کی وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے اور اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض یعنی کہ بدلے میں دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ عمل واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں اول انعام کی مستحق قرار پائی ہیں تو اس کی کیا حالت ہوگی، وہ کیا سوچے گا۔ میں اس قدر تصور ہی سے کانپ جاتا ہوں۔ تجمل، تو اب تک تم نے ہمیں دھوکہ میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں یعنی کہ سہولتیں بیکار مہیا کی تھی۔ اختر، آپ اس کی قیمت وصول کر چکے ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ اس کی قیمت وصول کر چکے ہیں، اس سودے میں آپ کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ تجمل، اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اختر، مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ترقی تک پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں تاکہ ہم بلندی تک پہنچ سکیں، ترقی تک پہنچ سکیں۔ جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تم کیا ہو، احسان فراموش، احسان یاد نہ رکھنے والا۔ اختر، میں سب کچھ ہوں، مگر تم کیا ہو یہ بھی تو ہو۔
تو کہو تجمل میں. تو اسٹوڈنٹس آج کا لیسن ہمارا اسی پیج پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے خدا حافظ.